الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خواہشوں کو، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو فقیر سے امیر بنا دے یا آپ کو غنی کر دے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ یہ عمل کریں گے اور ادھر اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، آپ کی تمام مرادوں کو پورا کر دے گا۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص حاجت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو راتوں رات امیر کر دے گا۔ یہ وظیفہ میری ایک بہن نے کیا، اللہ پاک نے اسے راتوں رات امیر کر دیا۔ اس کا اپنا بتایا ہوا عمل ہے اور ان کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملنے والی ہیں، بہت ہی اس کی فضیلتیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ تو کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے؟ یہ وظیفہ اس قدر خاص ہے، اس وظیفے نے بہت سے لوگوں کو فقیر سے امیر کر دیا۔ آپ بھی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تو آپ غریب ہیں تو آپ امیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ پہلے سے امیر ہیں تو اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو اور زیادہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ماہ شوال المکرم کا ہے۔ جیسے کہ سارے مہینے ہی اللہ پاک کے ہیں، جیسے کہ سارے مہینے ہی برکتوں والے ہیں، جیسا کہ ہر مہینہ ہی رفعتوں والا ہے، ویسے ہی ماہ شوال المکرم کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کر نہ کیا کریں کہ ہم کسی خاص مہینے میں یہ عمل کر رہے ہیں یا ہم کسی خاص دن میں یہ عمل کر رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ نہیں، بلکہ آپ جس دن بھی عمل کریں گے، کیونکہ ہر مہینہ، ہر دن ہی اللہ پاک کا مہینہ ہے، تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ بس آپ کے دل میں مکمل یقین، مکمل عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو یہ چیز ضرور دھیان میں رکھیں کہ وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، کہ بے شک بہترین الفاظ درود پاک ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر اچھے طریقے یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ پاک ضرور دے گا۔ کہ آپ کا فرمان ہے، جس نے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی تنگ دست پڑھ لیتا ہے تو اس کی محتاجی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فقیر پڑھتا ہے تو وہ فقیر سے غنی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی محتاج پڑھتا ہے تو اس کی محتاجی دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس کو اللہ پاک صحت عطا کر دیتا ہے۔
اور اگر کوئی نامراد پڑھتا ہے تو اس کی تمام مرادیں پوری کر لی جاتی ہیں۔ تو اگر درود پاک کے ساتھ ایک ایسا عمل بھی آپ کی خدمت میں اگر پیش کر دوں کہ جس سے اللہ پاک آپ کو نواز دے گا، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے حد نوازے گا، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام خواہشات سنی جائیں گی، تو یہ وہ خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح جب سورج نکلے اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، تو آج 18 شوال المکرم ہے، اس دن بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، پورے شوال کے مہینے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور لے لیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو کمنٹ باکس میں ڈن کا میسج لکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہماری ٹیم جو ہے وہ اجازت طلب کر کے دے دے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے وظیفہ کس چیز کا کرنا ہے، وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کا۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ اس وظیفے کی، اس سورت کی بدولت بہت سے لوگوں کو دولت سے نوازا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، غور سے سن لیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کا وقت صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے 214 مرتبہ یعنی 214 ٹائم 214 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل صبح سورج نکلنے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ 214 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پہلے بیٹھ کے پڑھیں پھر اس پہ آپ جگہ چینج کر دیں، بدل دیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کریں۔ آپ 18 شوال المکرم ہے، 18 شوال سے لے کر آپ چاہیں تو 20 شوال المکرم 2 دن آپ اس عمل کو کر لیں، چاہے تو ایک ہفتہ کر لیں، جب تک آپ کے پاس رزق نہیں آ جاتا تب تک آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کے جیسے بھی مالی مسائل ہوں گے، کوئی بھی پریشانی ہوگی، وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی شرط ہے اس وظیفے کے لیے، تو اگر آپ لینڈ کروزر بھی مانگیں گے تو آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کوٹھیاں چاہتی ہیں، بنگلے، گاڑیاں، ہر چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے تحاشا دولت عطا فرمائے گا۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خاص خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔